امام علی مقام کا صبر دیکھو، استقلال دیکھو، کتنا بڑا حادثہ تھا جس سے فاطمہ کا لال دو چار ہوا، سب کچھ برداشت کیا، آنکھوں کے سامنے لٹتا ہوا گھر دیکھا، چمنے زہرا کے جنتی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، مگر کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ سکتا ہے، لیکن نانے کے دین کا نقشہ بدلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آخر امام کیا دیکھتے ہیں؟ 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر، ہم شکل رسول، حضرت امام حسن سینے سے لے کر سر کے بالوں تک اور امام حسین سینے سے لے کر پیروں تک سرکار دو عالم کا نقشہ تھا، اور امام حسین کا یہ بیٹا علی اکبر سر سے لے کر پیروں تک سرکار دو عالم کے مشابہ تھا، ان کا لقب ہی ہم شکل رسول تھا۔ 18 سال کا جوان بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جو نانا جان کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ وہ جوان بیٹا کہہ رہا تھا، ابا حضور مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی ان دشمنوں سے لڑوں گا، میں بھی راہ حق میں جان قربان کروں گا۔ امام نے ایک نظر اپنے جوان بیٹے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا تم تو میرے نانا جان کی تصویر ہو، میں تصویر رسول کو کن آنکھوں سے مٹتے ہوئے دیکھوں گا، تصویر رسول میں کن آنکھوں سے تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ بیٹا تم تو میرے گھر کی رونق ہو، تم تو میری آنکھوں کا نور ہو، میرے دل کا سرور ہو، چین ہو، قرار ہو، بیٹا میں تمہیں اجازت دوں؟ کس بات کی اجازت دوں؟ تیر کھانے کی، تلواروں سے گھائل ہونے کی؟ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم اپنی ماں بہنوں کے پاس چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس میرے خون سے بجھے گی۔ علی اکبر کہہ رہے تھے، ابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، آپ کے بعد زندہ رہنے میں کیا لطف و مزہ ہے، ابا جان مجھے قیدی بنا کے دشمنوں کے حوالے کر کے نہ جائیے، اپنے ہاتھوں سے دولہا بنائیے، گھوڑے پر سوار کیجئے، جنت الفردوس میں پہنچائیے، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں بھائی قاسم چلے گئے، جہاں چچا ابا چلے گئے۔ میں بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں، ابا جان میں آپ کا جوان بیٹا ہوں۔ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ پر کوئی حملہ کرے، یہ جوان بیٹا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ امام نے اپنے جوان بیٹے کو بھی اپنے سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، پیار کیا، میدان کی طرف رخصت کر دیا۔ کون جا رہا ہے؟ علی اکبر جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، حسین کی جان جا رہی ہے۔ نہیں نہیں، خیموں کے دروازے میں کھڑی ہوئی ماں سے پوچھو کون جا رہا ہے؟ ماں کی روح جا رہی ہے۔ کوئی سکینہ بہن سے پوچھے جس کا جوان بھائی جا رہا تھا۔ ارے بیٹے تو سب کے ہیں، مگر جس ماں کا بیٹا علی اکبر جیسا بیٹا تھا، اس ماں کی کیا حالت تھی، اس باپ کی کیا حالت تھی جس کا بیٹا ہم شکل رسول تھا، اس بہن کی کیا حالت تھی جس کا بھائی علی اکبر جیسا بھائی تھا۔ وہ ایسے فرزند تھے، خدا کی قسم ان کے قدموں کی خاک پر میرے تمہارے فرزند قربان۔ حضرت علی اکبر جا رہے ہیں، یزیدیوں کے سامنے گئے، جا کر فرمایا تم میرے بھائی قاسم کا ہاتھ دیکھ چکے ہو، میرا ہاتھ بھی دیکھو، تمہارے اتنے بڑے لشکر میں کون ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ یزیدی لشکر سے ایک پہلوان آیا اور اس کو بہت بڑی پیشکش کی گئی تھی، نام تھا اس کا طارق بن شیش۔ وہ آتا نہیں تھا، پہلے مجھے بتاؤ مجھے ملے گا کیا؟ اگر اس نوجوان کو قتل کروں گا کیا صلہ ملے گا، کیا صلہ ہوگا، کیا انعام ملے گا؟ ملنا کیا تھا سوائے جہنم کے؟ مگر وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ کیا ملے گا۔ عمر بن سعد نے کہا اگر تو اس نوجوان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میں تجھے موصل کی حکومت دلا دوں، تو صوبہ موصل کا گورنر بن جائے گا۔ کہنے لگا اپنا وعدہ نہ بھولنا،
موصل کی گورنری پھر میرے سوا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا نہیں، وعدہ پکا ہے۔ جب وہ ذرا آگے بڑھا تو عمر بن سعد نے ہنس کر کہا تجھے معلوم نہیں تو کس کے سامنے جا رہا ہے؟ تو ذرا سامنے جا، تجھے اپنا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا تخت ملتا ہے یا تختہ۔ چنانچہ طارق بن شیش حضرت علی اکبر کے سامنے آیا، آتے ہی اندھا دھند حملہ کر دیا، کیونکہ اس کی نگاہوں میں موصل کا تخت رقص کر رہا تھا۔ اس کے دل میں جو ہوس پیدا ہو گئی تھی حکومت کی اور تخت کی، اس نے اس کو اندھا کر دیا تھا اور اصولوں سے غافل کر دیا تھا۔ اصول کے تحت نہیں، اندھا دھند آتے ہی حملہ کر دیا۔ حضرت علی اکبر معمولی سے زخمی ہو گئے، بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو بچایا اور اس کا وار خالی گیا۔ فرمایا کہ یہ اصول نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ اپنے مد مقابل کو پہلے خبردار کیا جائے، بھئی ہوشیار ہو جا، پھر مقابلہ کیا جائے۔ تو نے اندھا دھند وار کر دیا ہے، خیر تیرا وار خالی گیا، اب میری باری ہے، اب میں وار کروں گا، ہمت ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت علی اکبر پیچھے ہٹے، پیچھے سے تلوار گھماتے ہوئے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ کے وار کو تلوار پر روکا، آپ نے پھر وار کیا، اس طرح وار کرتے رہے۔ اچانک حضرت علی اکبر نے ایک ایسا وار کیا کہ وار کرتے ہوئے کہا، او طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک ہی وار میں اس کو چیر کے رکھ دیا، جہنم رسید کر دیا۔ اس کو تو موصل کا تخت مل گیا، اس کی لاش تڑپ رہی تھی۔ اس کے دو بیٹے یزیدی لشکر میں تھے، ایک کا نام تھا عمر بن طارق، دوسرے کا نام تھا طلحہ بن طارق۔ وہ دونوں غیظ و غضب کا پتلا بن کر آئے، حضرت امام علی اکبر سے لڑنے لگے۔ آپ نے ان دونوں کو بھی خاک و خون میں تڑپا دیا، تینوں کو قتل کیا۔ پھر امام نے ایک دم اپنا گھوڑا واپس پھرایا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف آ گئے۔ امام حسین نے دیکھا، آگے بڑھ کر فرمایا بیٹا کیا بات ہے، واپس کیوں آئے ہو؟ کہا العطش، العطش، پیاس، پیاس، ابا جان مجھے پیاس نے بہت ستایا ہے، ابا میں نے ان کے 3 بہادروں کو ایک ہی حلے میں قتل کیا ہے، مگر میں زخمی ہوں۔ بابا دیکھو میرا منہ خشک ہو گیا ہے، میری زبان سوکھ گئی ہے، میرا حلق کانٹا بن گیا ہے، ابا کسی طرح میری پیاس بجھاؤ، اگر مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں۔ فرمایا بیٹا میں تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، لیکن تم آئے ہو، کوئی آس امید لے کر آئے ہو تو ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ علی اکبر سواری سے نیچے اترے، قریب ہوئے، امام نے سینے کے ساتھ لگا کر فرمایا بیٹا جب کبھی میں بہت زیادہ پیاسا ہو جایا کرتا تھا، رسول اللہ میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہوا ہے۔ آج تم پیاسے ہو گئے ہو تو ذرا اپنا منہ کھول دو، تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا ہے، اس کو چوس لینا، شاید تمہیں کچھ تسکین ہو جائے۔ جس زبان نے رسول پاک کی زبان کو چوسا ہوا ہے، جس زبان کے ساتھ بارہا رسول پاک کی زبان لگی ہے، وہ زبان تمہاری زبان کے ساتھ لگا دیتا ہوں۔ علی اکبر نے منہ کھولا، امام باپ نے اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں ڈالی، انہوں نے اس زبان کو چوسا، ان کو فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی۔ وہ تسکین پا کر ابا جان سے اجازت لے کر ایک بار پھر میدان کا رخ کر رہے تھے، اور امام ایک بار اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روپوش ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ علی اکبر یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا تم میرا ہاتھ دیکھ چکے ہو، کوئی اور بھی ہے جس کو موصل کے تخت کی ہوس ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے۔ اب کون آتا تھا؟ عمر بن سعد نے کہا یہ جوان ہمارے 3 بہادروں کو قتل کر چکا ہے، اس کا خون ہم پر مباح ہو گیا ہے، اب یکبارگی حملہ کر دو۔ انہوں نے یکبارگی حملہ کر دیا، وہی درندگی، وہی بربریت، وہی ظالمانہ روش،
चमने दहरा के लहलहाते हुए फूल पर टूट पड़े। तीरों की बारिश हो रही थी। एक जालिम का नेजा लगा अली अकबर के जिस्म में। उस वक्त आवाज निकली, अदरिकनी या अबता, मेरे अब्बा मुझे संभालो, मुझे पकड़ो। शायर कहता है, नेजे से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर। कहता है कौन रन में तड़प कर पिदर पिदर, खैमे से निकले कहते हुए आह मेरा पिसर। खैमे से निकले कहते हुए आह मेरा पिसर। पाया था मुद्दतों में जिसे खाक छान के, वो लाल हमने खो दिया जंगल में आन के। जाकर सफों के पास पुकारे बाश को आ, है किस तरफ मेरे अली अकबर की कत्लगाह। ऐ जालिमो ये शब है कि दिन हो गया से आ, किस अब्र में छुपा है मेरा 14वीं का माँ। बतलाओ जान है कि नहीं जिसमें जार में, जख्मी पड़ा है शेर मेरा किस कछार में। आगे बढ़े, क्या देखा अली अकबर हम शक्ले रसूल खाको खून में पड़े हैं, अभी जिस्म में जान बाकी है। इमाम ने अपने जवान बेटे के सर को उठाया, गोद में रखा, मुंह पर मुंह रख दिया और कहा, अली अकबर मैं हुसैन हूं, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरे लगते जिगर जब मुझे पुकारा था तो इंतजार भी किया होता। अली अकबर तुमने मुझे पुकारा था ना, मैं आया हूं, कोई बात तो करो, एक नजर देख तो लो। अली अकबर ने आंखें खोली और कर्राहती हुई आवाज में कहा, बाबा बस यही तमन्ना थी कि जिस्म से रूह निकले तो आंखों के सामने आपका चेहरा अनवर हो, ये सर आपकी गोद में हो। जवान बेटे ने अल्लाह का जिक्र करते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश की। अपने बाप की आगोश रहमत में अपना सर रखे हुए अपनी जान को अल्लाह के हुजूर पेश किया। इमाम अली मकाम फूट फूट कर रो रहे थे। यजीदी लश्कर के सिपाहियों का बयान है, हमने देखा इमाम ने एक हाथ नीचे से डाला, अली अकबर की कमर पर हाथ डाल के दूसरा हाथ ऊपर से डालकर लाश को उठाया। इस तरह लाश को उठाया कि अली अकबर का सीना हुसैन के सीने के साथ लगा हुआ था, गर्दन लुढ़की हुई थी और पैर जमीन पर घिसरते जा रहे थे। इमाम अपने जवान बेटे की लाश को उठाए हुए ले जा रहे थे। लाशों के पास जाकर रख दिया और कहा, ऐ अल्लाह तेरे एक वफादार बंदे ने तेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल किया है। उन्होंने भी तेरी राह में, तेरे नाम पर, तेरी रजा के लिए अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी थी, मगर तूने छुरी को नरम कर दिया। तेरे हबीब के नवासे ने अपने बेटे की कुर्बानी तेरी बारगाह में पेश की है। मौला मेरी इस कुर्बानी को भी मंजूर कर ले। दिल चाहता है कि आवाज दी जाए, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह जरा करबला में तशरीफ लाइए और हबीबुल्लाह के बेटे की कुर्बानी को देखिए। आपने तो छुरी चलाते वक्त आंखों पर पट्टी बांध ली थी, हुसैन ने तो पट्टी भी नहीं बांधी। इस्माइल की कोई बहन पास देखने वाली नहीं थी और यहाँ तो सकीना देखने वाली है। इस्माइल की माँ पास देखने वाली नहीं थी, यहाँ तो शहर बानो देखने वाली है। इस्माइल की कोई बीवी पास नहीं थी, यहाँ तो
بیوی دیکھنے والی ہے، اسماعیل کی کوئی بہن پاس دیکھنے والی نہیں تھی، یہاں تو بہن دیکھنے والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حبیب اللہ کے بیٹے کی قربانی ہے۔ وہاں 3 دن کی پیاس نہیں تھی، یہاں تو پیاس بھی ہے۔ وہاں مسافری کا عالم نہیں تھا، یہاں تو مسافری کا عالم بھی ہے۔ انتہا ہو گئی ظلم و ستم کی کہ جب جوان بیٹے کی لاش آئی، ماں نے دیکھا، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ماں نے تڑپتے ہوئے کہا، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا؟ اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا؟ وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا؟ آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا؟ مرتی ہوں اپنے سروے صحیح قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ یا رسول اللہ۔ جوان بیٹے کے بعد 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر، چمن زہرا کی وہ کلی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی، امام کی آغوش میں ایک ظالم کے تیر کا نشانہ بنی۔ اللہ اکبر، امام علی مقام نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ آغوش میں 6 ماہ کا معصوم علی اصغر تیر کا نشانہ بنا ہے، اس کی لاش خون میں نہا گئی۔ علی اصغر کی لاش کو بھی علی اکبر کی لاش کے ساتھ رکھ دیا۔ اب ایک امام کی ذات باقی رہ گئی تھی۔ امام پاک اپنے بیمار بیٹے زین العابدین کے خیمے میں گئے، وہ بیمار تھے اور بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ باپ کو آتے ہوئے دیکھا، لرزتے اور کانپتے ہوئے اٹھے، دکھ بھری آواز میں کہا، بابا مجھے بھی رخصت کرو، میں بھی ان دشمنوں سے لڑوں گا، میں بھی راہ حق میں جان قربان کروں گا۔ امام نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سنبھالا دیا، آغوش میں لے لیا، پیشانی کو چوما اور فرمایا، بیٹا تجھے بھی رخصت کر دو تو میری اولاد کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ بیٹا اللہ میری اولاد کو قیامت تک باقی رکھے گا، یہ میرے نانا جان کا فرمان ہے، اور اب تم ہی میرے ایک فرزند باقی ہو، تم سے ہی میری اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ سنو میں تمہیں چند وصیتیں کرتا ہوں۔ میرے نور نظر، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا، اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ میرے نور نظر، یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی دستگیری کرتے رہنا، ان کی امداد کرتے رہنا، اور اے میرے نور نظر ہر حالت میں نانا جان کی شریعت و سنت پر عمل کرنا، راہ حق میں آنے والی تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ میرے نور نظر جب کبھی تکلیفیں اور مصیبتیں سہتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، نانے کو میرا سلام کہنا اور کہنا، نانا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ لیا، مگر تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے۔ نانا جان میں نے اپنا خون دے دیا، اپنے عزیزوں کا خون دے دیا، مگر تیرے لگائے ہوئے باغ کو خزاں کا شکار نہیں ہونے دیا۔ تازگی اور شگفتگی بخشی ہے، آپ نے اپنا امامہ مبارک اتارا، زین العابدین کے سر پر رکھ دیا، یہ باطنی اجازت اور خلافت تھی، جانشینی سپرد کی اور کہا، بیٹا اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ محرم رہنا، ان کو سمجھ خدا حافظ۔ امام پاک اپنے خیمے میں آئے، اپنا سامان کھولا، آپ کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دستار مبارک تھی جو آپ نے بطور تبرک رکھی ہوئی تھی، اس دستار شریف کو سر پر باندھا، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا تھا اس کو کمر پر باندھا، اپنے باپ حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی،
شہیدوں کا آقا، جنت کے نوجوانوں کا سردار، سب کچھ رائے حق میں قربان کر کے اب اپنی قربانی دینے کے واسطے تیار ہو گیا۔ امام بیویوں کے خیمے میں آئے، فرمایا لو تم پر میرا سلام ہو۔ اس وقت بیویوں پر بے کسی کی انتہا ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی۔ میرے دوستو، ذرا فطرت کے تقاضوں کو سامنے لا کر سوچو۔ عورتیں فطری طور پر رقیق القلب واقع ہوئی ہیں، کیا ان کے سینوں میں دل نہیں تھے؟ ان کے دلوں میں وہ جذبات اور وہ محبت نہیں تھی جو اپنے بھائیوں اور اپنے فرزندوں اور اپنے شوہروں کے ساتھ ہوتی ہے؟ کیا وہ دنیا سے الگ تھلگ تھے؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ آج سارا دن ان کی آنکھوں نے کیا دیکھا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے کیا کیا ہوا تھا، اور اب کیفیت یہ تھی کہ بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے تھے، خیمے سوگوار اور اداس نظر آتے ہیں۔ باہر دیکھتی ہے تو لاشوں کی قطاریں لگی ہوئی، لاشیں پڑی ہوئی، دور دیکھتی ہے تو دشمن کا کثیر لشکر ہے، چمکتی ہوئی تلواریں، نیزے اور بھالے ہیں۔ یہی ایک تاجدار باقی رہ گیا ہے، یہی ایک ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا باقی ہے۔ اب یہ بھی جا رہا تھا، ذرا تو سوچو اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور امام اپنی بہنوں کو فرما رہے تھے، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے لاچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنے خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ آپ یہ فرما رہے تھے، آپ کی بہت پیاری بیٹی، ناز کی پالی ہوئی بیٹی حضرت سکینہ، ان کی والدہ کا نام تھا رباب، حضرت امام حسین کو حضرت رباب سے اور اس بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے رباب اور سکینہ جس مکان میں ہوتی ہے مجھے وہ مکان بھی پیارا لگتا ہے، وہ بیوی بھی پاس ہے، وہ بیٹی بھی ساتھ ہے، وہ پیاری بیٹی آ کر ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، 7 سال کی عمر ہے، اور بیٹی کہہ رہی بابا تم نہ جاؤ، بابا سب چلے گئے تم بھی چلے جاؤ گے، بابا تم بھی چلے جاؤ گے تو میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون پھیرا کرے گا، بابا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، بابا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، بابا ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ امام نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، سر کو چوما اور زینب کی آغوش میں دیتے ہوئے کہا زینب یہ میری بہت پیاری بیٹی ہے، میں نے اس کو بڑے ناز سے پالا ہے، زینب دیکھنا میری بیٹی کو رونے نہ دیا کرنا، میری بیٹی سے پیار کیا کرنا، زینب اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا۔ اس بات نے تو زینب کی بھی آہیں نکال دی، زینب کی بھی ہچکیاں بند گئی، اور زینب نے روتے ہوئے کہا بھیا آج سکینہ یتیم نہیں ہوئی، آج ہم سب یتیم ہو گئے، بھیا تم جانتے ہو ہم چھوٹے سے تھے کہ ہماری ماں ہمیں داغ جدائی دے گئی، ہم نے ماں کی جدائی کے غم سہے، ماں کی جدائی میں دن گزارے،
مگر پھر بھی صبر کیا کہ ہمارے باپ کا سایہ ہمارے سر پر ہے. پھر دشمنوں نے ہمارے باپ کو شہید کیا تو ہم نے 4 روز تک اپنے باپ کے اس لمبے اور گہرے زخم کو دیکھا جس زخم کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا. پھر بھی ہم نے صبر کیا کہ چلو ہمارے 2 بھائی ہمارے سر پر ہیں. پھر ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ظالموں نے ہمارے بھائی حسن کو زہر دیا تو ہم نے حسن کے کلیجے کے دل کے گردوں اور پھیپھڑوں کے ٹکڑے ہو کر باہر آتے ہوئے دیکھے. ہم نے اپنے بھائی حسن کی انتڑیاں کٹ کے باہر آتے ہوئے دیکھی. پھر بھی ہم نے صبر کیا. اب تم بھی جا رہے ہو تو صبر کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے. بھیا کیا ہمارا کلیجہ پتھر کا کلیجہ ہے؟ کہاں تک ہم صبر کریں؟ ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے. اور افسوس کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے. ہمارے باپ کو بھی شہید کرنے والے مسلمان تھے. ہمارے بھائی حسن کو زہر دینے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے. اور بھیا اب تجھے بھی شہید کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے. اے کاش ہمیں اگر دکھ دیتے ہمیں شہید کرتے تو کافر کرتے. مسلمان کہلانے والے ایسا نہ کرتے تو ہے ان کی مسلمانی پر. میرے بھیا اے کاش عورت پر بھی جہاد فرض ہوتا تو سب سے پہلے میں اپنی جان قربان کرتی. اب میں کن آنکھوں سے تجھے جاتے ہوئے دیکھوں. امام فرما رہے تھے میری بہن صبر کرو. تمہیں کیا ہو گیا؟ کہیں تمہارے ہوش و حواس نہ کھو جائے. صبر کا دامن نہ چھوڑو. تم صابروں کی اولاد ہو. تم نے کس کا دودھ پیا ہوا ہے؟ تم نے صبر والی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے. صبر کرو. میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. دیکھو میرے بعد رونا نہ، سینے پر ہاتھ نہ مارنا، گرے بال نہ پھاڑنا، بال نہ بکھیرنا، بال نہ نوچنا اور منہ پر ہاتھ نہ مارنا، زبان پر حرف شکایت نہ لانا. نانا جان نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. صبر کرنا. اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے. لو میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں. کہہ کر یہ سخن شاہ چلے